وزیر صاحب یہ جو اعلامیہ آیا ہے 2 روزہ قومی کانفرنس کا، اس کے کوئی ایک نقطہ بھی ان کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں یہ مصدق صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ان کے دور کے اندر یہ سب کچھ ہوا. عمران صاحب کے دور کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں کر رہے. یہ تو عمران خان کی سیدھی لڑائی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بینیفیشری ضرور ہے اس کے مصدق صاحب، اور یہ ان کا ضرور ہوگا کہ انہوں نے روکنے کے لیے کچھ اقدام نہیں کیا. لیکن مظہر صاحب یہ کیوں روکے؟ یہ اگر روکیں گے تو ان کی حکومت، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کروائیں، اعلامیہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ختم کی جائے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ جو عمران خان کے سو کالڈ مبینہ ظلم کی زیادتی سے نکلے ہیں یہ کیوں دوبارہ عمران خان کے لیے سب کچھ کریں گے اور اپنی حکومت بھی گنوائیں گے اور عمران خان کو اپنے سروں پہ بٹھائیں گے؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ مظہر صاحب دیکھیں، جو آخری بات کی مصدق صاحب نے وہ ہے اصل میں کی ٹروتھ والی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکے گا پریکٹیکلی. نہیں ایک تو یہ تو چیلنج نہ کریں. میں تو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. سوال یہ ہے کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کے بعد 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ کی گورنمنٹ رہی، اب مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آپ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ اور وہ جو ساؤتھ افریقن ماڈل ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ماڈل ہے. یہاں جو ماڈل پیش کیا جاتا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ماڈل ہے. وہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں پیش ہو کر آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے تھے، صرف اس چیز کی پبلسٹی نہیں ہوتی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا بیسک آئیڈیا یہی تھا، کیونکہ دونوں نے یہ اعتراف کیا تھا آپس میں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو استعمال کیا ایک دوسرے کے خلاف. وہی بنیاد بنا تھا غالباً 24 یا 25 پوائنٹ سے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس کی بنیاد بنا تھا یہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو اگر فلوٹ کیا جائے، آگے بڑھایا جائے. باقی اگین وہی بات ہے کامران کہ آج جو کچھ عمران خان کے کیسز جتنے بھی جینوائن ہوں بھلے، میں اور آپ اس چیز کو تاریخ کو اگر ہم پیچھے دیکھیں، جس کی مصدق صاحب نے بھی وہ کی، کہ کل اگر ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہی کیسز جو ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہلائیں گے. یہی کیسز جو ہے. لیکن مظہر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. مختلف ایک آپ اور میں بھی تو ہے نا جی کا ہمارا بھی تو ایک کانشیس ہے نا، ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا، ہمارا آپ کا اور میرا اس پہ ایک ڈیفرنٹ ویو ہو پاناما کیس کے اوپر. عمران خان کو کل پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے رہا بھی کر دیا جائے، مقدمے واپس بھی لے لی جائے. لیکن ہمارا اپنا بھی تو ویو ہو سکتا ہے نا سر اس کے اوپر کہ کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں دیکھیں کامران، پہلی چیز یہ کہ 2 امپورٹنٹ باتیں ہیں پاناما میں. دیکھیے پاناما لیگ جو ہے وہ تو عمران خان نے لیک نہیں کی تھی. پاناما تو ایک انٹرنیشنلی لیک ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، جس میں نواز شریف صاحب کے بچوں کا نام آیا تھا، ان کا نہیں آیا تھا. میرے نقطہ اور اس زمانے میں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے. میں نے جا کے ان سے انٹرویو بھی کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اور ان کا ویو تھا، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن ان کا ویو یہ تھا کہ انہوں نے غالباً مصدق ملک صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ ویدر نواز شریف شوڈ گو ٹو دا سپریم کورٹ اور ناٹ، اور شوڈ گو ٹو دا پارلیمنٹ. اس میں وہ پھر سپریم کورٹ گئے. میرے لحاظ سے نواز شریف صاحب کو جس وقت سپریم کورٹ نے اس کو ایک ٹرائل کورٹ بنا دیا تھا، نواز شریف صاحب کو اس مقدمے کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا. JIT وغیرہ جو بنائی گئی تھی وہ کوئی. اور سر آج عمران خان کے کیس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کو؟ یہ ٹرائل صحیح ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ کیسے کامران کیا میں اور آپ اس ٹرائل کو سننے جا سکتے تھے؟ نہیں. تو کیوں؟ نواز شریف صاحب کا جب ہائی جیکنگ کا کیس چلا تھا تو اس میں تو ہم سب جاتے تھے اور اس کو کور کرتے تھے. تو اس کا جو بنیاد ہے وہ کیس پورا میرٹ پر ہو سکتا ہے. 190 ملین بھی پورا میرٹ پر ہو سکتا ہے. لیکن کیا اٹ واز این اوپن کورٹ؟ مجھے جیل کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے اس کے بارے میں میرے ہمیشہ سے، چاہے کسی کے خلاف بھی ہو، اس کے بارے میں میرے ہمیشہ سے یہ ویوز ہیں کہ اسے اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میرا خیال ہے جو اعلامیہ وغیرہ ہے وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ایک پوزیشن ہے. ظاہر ہے وہ 8 فروری کے الیکشن پر وہ کیوں کریں گے. لیکن جب 1977 کے الیکشن پر PNA نے موومنٹ چلائی تھی تو کیا مذاکرات نہیں کیے تھے اس الیکشن کے اوپر؟ بھٹو صاحب نے کیے تھے مذاکرات، اور اس نتیجے پر بھی پہنچے تھے کہ ہاں چلیں ری الیکشن کرا دیتے ہیں. کرائیں نہ کرائیں
لیکن یہ بنیاد 8 فروری کا الیکشن سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، 2018 کا آپ کا پوائنٹ آ گیا، ایک مذاکرات کی بنیاد تو بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بھٹو صاحب نے مذاکرات کیے تھے اس وقت تک، جب تک کہ مارشل لا نہیں لگا، اس وقت تک صرف 2 وارنگ پارٹیز ایک دوسرے کے درمیان تھی، بھٹو صاحب اینڈ پی این اے. تو وہ تو ان کے پاس حق تھا، وہ آزاد تھے کہ ایک دوسرے مذاکرات کر لیں. عمران خان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ان کے معاملے کے اندر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن حکومت بنا ہی نہیں سکتی، کیونکہ عمران خان کا جو جھگڑا ہے وہ حکومت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. عمران خان نے تو ایک بڑی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی اور مین پاور پیچھے موجود نہیں تھی، تو اس کے بعد وہ اس حالات کا دو چار ہوئے میں وہ گورنمنٹ کے تو اختیار میں ہوگا نہیں. لیکن شاید اویس صاحب دیکھیں جی کامران اسٹیبلشمنٹ کیوں ہے؟ چیز یہ کہ گورنمنٹ کیا ایگزسٹ نہیں کرتی کیا؟ نہیں، گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے کرتی ہے وہ کرتی ہے. اس کے بعد یہ اختیار تو نہیں کہ عمران سے مذاکرات ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر لیں. کیوں نہیں ہے پوچھ لیں گے اختیار؟